السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم لا تدع لنا فی مقامنا ھذا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا کربا الا نفسته ولا دیما الا قضیته ولا مریضا الا شفیتہ ولا میتا الا رحمتہ برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، آج جس رکوع مبارک کی ہم تشریح اور تفسیر سمجھنے جا رہے ہیں وہ سورہ اعراف کا 5واں رکوع، سورہ انفال کا 5واں رکوع ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ 10ویں پارے کا بھی اب آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ 5ویں رکوع کی ابتدائی چند آیات ہو چکی تھیں، لیکن البتہ 10ویں رکوع کے آغاز سے ہم اب آج کا معاملہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ مکمل ملا کے 10 رکوعوں پر مشتمل یہ قرآن مجید کی مکی صورت مختصر، جو کہ مکے کے بعد جو ہے یوں سمجھے کہ مدنی صورت ہے یہ، اور اس میں جو ہے 10 رکوع اور 75 آیات ہیں۔ اس سے پہلے مکی صورت ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ انعام اور سورہ اعراف۔ اب چل کے ہم لوگ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں آج کی نشست سے انشاءاللہ 10واں پارہ ہے۔ گویا کہ 1/3 قرآن مجید اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو چکا ہے۔ جہاں جنگ بدر کی بات ہو رہی تھی وہاں ظاہر بات ہے اسٹارٹ ہی یہ صورت اس انداز میں ہوئی ہے، یسألونک عن الانفال۔ بیچ کا معاملہ تھا، اس کو شروع میں لا کے ایکسپلین کر دیا گیا کہ تمہارا مال غنیمت کا کوئی حصہ تمہارا نہیں ہے، یعنی جتنے لوگوں نے جنگیں لڑی ہیں اور اس جنگ میں بنفس نفیس شمار رہے ہیں ان کا آپسی کوئی حصہ نہیں ہے، سارا مال غنیمت جمع کرو اور اس کے بعد اس کی ڈویژن ہوگی۔ تو جس طرح اس رکوع مبارک اس سورہ مبارک کے شروع میں جو پہلی آیت آئی تھی کہ مال غنیمت کا معاملہ بیچ میں اللہ تعالیٰ نے بیچ سے اٹھا کے پہلے لے کر پہلے ہی ڈسکرائب کر دیا کہ فساد کی اصل جڑ اگر یہ مال ہے تو اس کو ہی پہلے ایکسپلین کر دو، کہ بجائے یہ کہ انسان کسی مخالفت کا شکار ہو اور یہ عصبیت اور لسانیت کے ایشوز شروع ہو جائیں جو آج بھی ہو رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے دور صحابہ میں تو ایسے کوئی ایشوز نہیں تھے، لیکن انسان کی ایک پھر بھی فطرت رہتی ہے کہ جو مال جہاں جمع ہو رہا ہے وہ حق میں کس کے لگ رہا ہے، تو اس کو پہلے ہی کیٹیگوریکل ڈینائل کے انداز میں بتا دیا، قل الانفال للہ والرسول، کہ مال غنیمت سب اللہ کا اور رسول کا ہے، تمہارا کچھ ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب 0 لیول سے کسی شخص کو اٹھا کے لے کر آنا یہ بنسبت اور بنفس نفیس آسان شے ہے۔ اگر کسی شخص کو پتہ ہو کہ 1 کروڑ میں سے مجھے 50 لاکھ ملیں گے تو وہ پہلے سے ہی بہانے وغیرہ پیش کرنا شروع کر دے گا کہ میں نے اتنی محنت کری ہے، میں نے یہ کرا ہے، میں نے وہ کرا ہے۔ لیکن اگر 1 کروڑ والے کو معلوم ہے کہ یہ 1 کروڑ میں سے میرا کوئی حصہ ہے ہی نہیں تو 0 لیول پہ لا کر سنبھالنا زیادہ ایزی ہوتا ہے۔ تو اسی انداز کو دیکھیں 10ویں پارے کے بھی آغاز میں قرآن مجید کے اعجاز کا ایک نمونہ ہے کہ وہاں شروع میں یہ آیت آئی، اور اب 10واں پارہ جو کہ سٹارٹ ہو چکا ہے 5واں رکوع، اور یہاں سے اس اعتبار سے بھی یہ بات خاص ہے کہ اب ہم لوگ سورہ انفال کے بھی مڈ میں ہیں،
کیونکہ اس کے آگے مزید 5 رکوع آئیں گے اور یہ سورہ مبارک اپنے اختتام اور انجام تک انشاءاللہ پہنچے گی۔ تو اب ہم بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور اچھے طریقے سے اس بات کو جان لو کہ کفار سے جو تمہیں مال غنیمت ملا ہے، انما غنمتم، جو کفار سے لڑ کر بطور غنیمت تم کو حاصل ہوا ہے، اس کا حکم کیا ہے وہ ہم تم کو پڑھا رہے ہیں۔ من شیء، جو چیز تم کو حاصل ہوئی ہے اس کا حکم کیا ہونا چاہیے، تو اس کا حکم اللہ کی طرف سے یہ ہے، اس کا آرڈر، اس کی اسپیشل پرمیشن اللہ کی طرف سے یہ ہے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، تو اس مال کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، اور رسول کے قرابت داروں کا ہے۔ یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، یہ عام قرابت داروں کی بات نہیں ہو رہی ہے، حضور کے، وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، کیونکہ آپ سب معلوم ہے آپ لوگوں کو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ معاش کیا تھا۔ مکے میں جب آپ تھے تو حضرت خدیجہ کی طرف سے ایک کھڑکی کھلی ہوئی تھی، ان کا معاش اور جتنا نان نفقے کی ساری صورتحال تھی وہ حضرت خدیجہ کے سرمایے سے ان کو میسر تھیں۔ تو مکے میں تو اللہ نے یہ کھڑکی کھولی ہوئی تھی، لیکن مدینے میں آ کے اب معاملہ الگ ہو گیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے مدینے میں اثر نو پھر سے اسٹارٹ کرنا ہے، اللہ کے دین کی جدوجہد پھر سے اثر نو اسٹارٹ لینی ہے۔ اب حضور کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ کیونکہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ وحی کے آغاز سے لے کے 63 برس تک کی عمر تک حضور نے کوئی جائیداد، کوئی کاروبار پھر نہیں کرا، بلکہ اپنا پورا وقت دین کو دیا۔ تو آپ کا ذریعہ معاش وہاں مدینے میں کیا تھا؟ اور ظاہر بات ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ قرابت دار بھی ہوں گے، ازواج مطہرات ہیں، ان کا نان نفقہ ہے۔ تو پہلے ہی یہ بات بتا دی کہ اس کا خمس جو ہے فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، یعنی سارا مال غنیمت جمع کرو ایک جگہ۔ اس میں کس نے کیا جمع کرا، کون آگے تھا جنگ میں، پیش تھا، کون نہیں تھا، اس سے کوئی سروکار کسی کو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جتنا مال غنیمت جمع ہوا ہے اس کو ایک جگہ 100% جمع کر دو۔ یہ مال غنیمت کا 5واں حصہ پھر جو نکلے، یعنی بیت المال کا جو 5واں حصہ نکلے، کیونکہ یہ پورا حصہ تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، لیکن اس میں جو 5واں حصہ نکلے گا، گویا کہ 1/5 وہ بیت المال کا حصہ کفالت کرے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ان کے اہل و عیال اور ازواج مطہرات کی، جس میں اخراجات ہیں، نان نفقہ ہے، پہننا اڑانا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اب ظاہر بات ہے ان کے قرابت دار بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کیونکہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ حضور صلح رحمی میں ہمیشہ آگے آگے ہوتے تھے، اخلاقیات کے معاملے میں یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھنا، مسکین کے کفالت کرنا، یہ سب حضور کے ایک دم شایان شان تھی یہ ساری باتیں۔ تو ظاہر بات ہے اس میں بھی تو ان کا حصہ جائے گا، اسی لیے فرمایا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، اس کی وجہ یہ ہے کہ 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا۔ ہاں پھر آگے حضور نے نرمی فرمائی ہے، جو آپ کا پھر 4/5واں حصہ رہ جائے گا وہ آپس میں تقسیم ہو جائیں گے۔ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، اور حضور کے قرابت دار، حضور کے قرابت دار کے لیے بھی وہ 5واں حصہ ہے، وَالْيَتَامَىٰ، اور یتیموں کا بھی اس میں حصہ ہوگا، وَالْمَسَاكِينَ، مسکینوں کا بھی انہی 5ویں میں سے ایک حصہ ہوگا، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور ایک حصہ مسافروں کا بھی ہوگا۔ یہ سارے کے سارے ظاہر بات ہے جتنے یتیم، مسکین اور جو مسافر اور حاجت روا تھے، سب کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوستی ان سے تھی، ان سب کا معاملہ ہے یہ بیت المال، مال کفالت کر جائے گا، یہ دین کا مال ان سب کی انشاءاللہ کفالت کر جائے گا۔ کیونکہ اب ظاہر بات ہے کفار تو شہید، مطلب کفار جو ہیں وہ تو واصل جہنم ہو چکے ہیں، سارے کے سارے جنگ میں ان کے 70 بڑے جو سردار ہیں وہ مارے جا چکے ہیں، تو اب اس مال کو کہیں نہ کہیں تو لگانا ہے نا۔ اسی لیے آگے فرمایا ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہو، ایمان رکھتے ہو، قلبی ایمان، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور اس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہو جو کہ ہم نے اپنے اس بندے محمد پر نازل فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یوم الفرقان، اس فرقان والے دن، یعنی فرقان والے دن کیا نازل ہوئی ہے؟ آپ بتائیے مجھے، اس جنگ بدر میں اللہ کی طرف سے کیا نازل ہوئی ہے؟ جو شے نازل ہوئی ہے وہ ہے مدد، وہ ہے غیبی نصرت، ان سین جو معاملہ ہوا ہے، غیب کا معاملہ، وہ تو 1000 فرشتوں کو بھیج کے اللہ نے کیا ہے، البتہ وہ فرشتے کسی کو نظر نہیں آئے، جیسے جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے تو کسی کو نظر تو نہیں آتے تھے، تو ایسے ہی تمہیں یقین ہونا چاہیے خوش دلی سے، اور اس چیز پہ راضی رہو کہ اتنی بڑی جو اللہ نے مدد دی ہے، اب ہم لوگ کیا مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، بلکہ اس چیز کو جمع کر کے ایک جگہ رکھ دو، پھر اللہ جانے اور اس کا رسول جانے، اور وہ رسول اللہ حق کا فیصلہ کریں گے، انصاف کا فیصلہ فرمائیں گے، عدل و قسط کا فیصلہ فرمائیں گے۔
اس فیصلے پہ راضی رہو کہ بیت المال کا 5واں حصہ ان کا ہے، باقی 4 بٹا تقسیم ہو جائے گا، وہ ظاہر بات ہے مجاہدین کے درمیان ہوگا، اور مجاہدین میں بھی دیکھا جائے گا کہ کس نے کتنا جمع کیا، یہ نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی نیت کیسی تھی، اور نیت سے بھی زیادہ بڑی بات، وہ سواری والا تھا یا پیدل تھا، یہ بھی تو دیکھا جائے گا نا معاملہ۔ جنگ میں ایک طرف تو سارا مال غنیمت جمع کر دو، سب ایک جگہ پر رکھ دو، پھر اس کا حصہ ہوگا، اور ظاہر بات ہے جو سواری والا ہوگا اس کو چارے کا بندوبست بھی تو کرنا ہوگا نا، گھوڑے اونٹ وغیرہ کے لیے، تو اس کا دوہرا حصہ ملے گا اس 4/5 میں سے۔ لیکن جو پیدل ہوگا، جس کے پاس کوئی سواری نہیں ہوگی، اس کو ایک ہی حصہ ملے گا، ایک لوتا حصہ ملے گا، پھر اس کو پھر یہ ڈبل ڈبل حصے نہیں ملیں گے، کیونکہ اس کے پاس جانور نہیں ہے، اور اس کا کوئی کاشت واشت اور بندوبست اور یہ چارے کا بندوبست، ان ساری چیزوں سے وہ ایک دم یوں سمجھیے بری ذمہ ہے، اس لیے وہ ایک حصے پہ راضی رہے گا۔ تو اس چیز پہ ایمان لاؤ، وما انزلنا علی عبدنا، اس چیز پر ایمان لاؤ جو کہ ہم نے اپنے بندے محمد پر نازل فرمائی، یوم الفرقان، اس جنگ بدر، یعنی فرق کر دینے والے دن، کہ آج معلوم ہو جائے کہ کس کی طرف اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اللہ کی مدد، تائید اور نصرت کفار کی طرف ہے معاذ اللہ، یا اہل ایمان کی طرف ہے، سبحان اللہ۔ یوم التقى الجمعان، اور اس دن جس دن دو جماعتیں مٹ بھیڑ میں آ گئیں، ہم مقابل ہو گئیں، یعنی مومنین اور کافر کی۔ یہاں مکے کی طرف سے اتنے بڑے بڑے ابو جہل لے کر آگے اپنے سردار، اور یہاں مدینے سے حضور اکرم چند صحابیوں کو لے کے چل پڑے، 313 غالب آئے 1000 کے لشکر پہ، اور آج کروڑوں اربوں کھربوں مسلمان ہیں، لیکن چند یہودیوں پہ غالب نہیں ہو رہے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ دین سے دوری ہے، اسلام سے دوری ہے، قرآن مجید جیسے عظیم کلام سے دوری ہے۔ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، پھر یہ ساری چیزیں سیکنڈریز ہو جاتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جیسا ہم پڑھ چکے ہیں، کما لم یؤمنوا به اول مرہ، ہم پھر ایمان کی سلب دولت سلب کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، جیسے انہوں نے پہلے ایمان نہیں لایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ قرآن مجید میں سارا واقعہ لکھ دیا نا جنگ بدر کا، تو ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے دوستوں، ہمیں یہ بھروسہ ہونے چاہیے اپنے معبود برحق پر، کہ جب اللہ تعالیٰ 313 کو غالب کر سکتا ہے 1000 پہ، تو ہم لوگ تو ماشاءاللہ کھربوں ہیں، ہم لوگ کیوں نہیں ہو سکتے غالب؟ بس ایک چیز ہے کہ آپ اور میں اپنے اعمال درست کر لیں، اللہ سے تقوی کی لو لگا لیں، پھر دیکھیں آپ لوگ بن مانگے اللہ تعالیٰ معاملات حل کر دے گا۔ کیوں؟ واللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر شے پہ پوری پوری قدرت رکھتا ہے، اس کی قدرت نے تمام چیزوں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اب آگے دیکھیں معاملہ آ رہا ہے، یہ جنگ بدر جہاں واقع ہوئی ہے، کیونکہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے، اور جس کو نہیں معلوم میں بتا بھی دوں، کہ یہ جو وادی ہوئی ہے جہاں جنگ بدر لڑی گئی ہے، جو حضرات گئے ہوں گے عمرے اور حج پہ انہوں نے شاید دیکھی ہو کہ یہ ایک گھاٹی جیسی ہے، ایک ڈپریشن جیسی ہے، ایک انکلائنیشن اینڈز ان کے 2 جگہوں پہ ہیں، یعنی ایک گھاٹی جیسی ہے۔ اس کا ایک سرا تو شمال میں جاتا ہے یعنی ملک شام میں، دوسرا ایک سرا ہے جو کہ جنوب میں جاتا ہے یعنی مکے کی طرف، ایک اضافی تیسرا حصہ ہے جو کہ مدینہ کی طرف جاتا ہے، یہ تیسرا سرا ہے، اور یہی وہ سرا ہے جو کہ آج جو ہے عمرے اور حج پہ لوگ جاتے ہیں تو اس کو یوز نہیں کرتے، بلکہ کسی شارٹ کٹ سے ہی جنگ بدر جہاں ہوئی تھی اس کو دیکھنے آ جاتے ہیں، آج یہ حصہ یوز نہیں ہوتا۔ لیکن ایک سرا ایسا تھا جو کہ مدینہ کی طرف زیادہ قریب قربت رکھتا تھا، مدینہ کی طرف زیادہ اس کا پڑاؤ تھا۔ تو یہ جو وادی جہاں ہوئی ہے جس گھاٹی میں، اللہ کی طرف سے یہ معاملہ ہوا کہ یہاں کفار اس پرلے کنارے سے آئے، یعنی جنوب کے کنارے سے مکے کی طرف سے، اور یہاں مدینے والے کنارے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے، یعنی ہر طرف سے اللہ کی طرف سے ایسا معاملہ ہو گیا، ایسی اسکیم ہو گئی کہ دونوں لشکر ایک ساتھ پہنچے ہیں، بیک وقت سائملٹینیسلی، یعنی جو قریبی سرا تھا مدینے کا وہاں حضور پہنچ گئے، اور جو دوسرا سرا تھا جنوب کی طرف جو کہ شمال کی طرف لے کر جا رہا، جنوب کی طرف جو کہ مکے کی طرف لے کر جا رہا ہوتا ہے، وہاں قریش پہنچ گئے، سائملٹینیسلی بیک وقت یہ معاملہ ہوا ہے۔ کیونکہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ بیک وقت معاملہ نہیں کرتا تو شاید جنگ کی نوبت ہی نہیں آتی، لیکن ہر طرف سے اللہ نے یہ معاملہ حق کی طرف واضح کر دیا تھا کہ کسی نہ کسی طرح یہ جنگ ہو، تاکہ معاملہ پتہ چل جائے کہ آج اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اور فتح کس کے ہم کنار ہوگی۔ تو یہاں دونوں معاملے آ گئے، اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ یہاں تہامہ کا جو میدان ہے وہ بھی اس جنگ بدر سے آگے جا کے آتا ہے، جو کہ اس پوری وادی سے تھوڑا نچلے حصے پہ، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ابو سفیان اس بدر کی گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوئے، بلکہ اسی جگہ سے جو نشیبی علاقہ ہے جو کہ آگے تہامی میدان میں جا کے کھلتا ہے،
وہاں سے لے کے نکل بھی گئے اپنے قافلے کو. ادھر وہاں سے پیغام بھجوا دیا اپنے اینچی کی طرف کہ جاؤ جاؤ مکے جاؤ اور بتاؤ ہمیں خطرہ ہے اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قافلے سے، اس کے لشکر سے، کہ یہ ہمیں اس جگہ پہ وادی میں لوٹے گا. تو جاؤ جلدی جاؤ مکے میں اطلاع کرو اور سارے کے سارے ایک جنگ کا سامان اختیار کرو اور لے کر آؤ جنگ کو. اور یہاں ایک تو اپنے اسی آڑ میں لے کے بھی چلے گئے، اپنے پورے پورے قافلے کو بچاتے ہوئے لے کے بھی نکل. ادھر پیغام بھی بھجوا دیا تاکہ فوج آئے جو تو مسلمانوں کا سامنا ہو جائے، اور انہی میں سے اپنا معاملہ بچا بچا کے قافلے کو بچا کر نچلے نشیبی علاقے سے لے کے نکل بھی گئے. اور یہاں اللہ نے کیا معاملہ کر دیا کہ اللہ چاہتا تھا کہ یہ ٹکراؤ ہو. جس حصے سے مکے کی طرف سے یہ لوگ آئے کفار، اور جس مدینہ کی حصے سے قریش اپنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھے اور پھر جنگ ہوئی ہے. اس کا واقعہ یہاں بیان کیا گیا آیت نمبر 42 میں. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، اور وہ وقت یاد کرو جب تم یعنی اہل ایمان اس میدان کے ادھر والے کنارے پہ تھے. ادھر والے یعنی مدینے کی طرف. دنیا کہتے ہیں ادنا کی جمع ہے. دنیا ادنا، دنیا مونس ہے، ٹھیک ہے. ادنا جمع یعنی دنیا کہتے ہیں قریب تر. جو چیز قریب ہے ہم سے، ہم لوگ دنیا میں رہ رہے ہیں، یہ تو ہمارے قریب ہے نا. یہاں کی عیش و عشرت نقد، یہاں کا رہنا سونا و نقد، اسی طریقے سے یہاں کا اوڑھنا پہننا نقد، یہاں کے مال اور دولت، امیری اور غربت، یہ سب نقد ہے. لیکن اصل شے یہ ہے کہ ہمیں یہ ساری چیزیں قریب لگ رہی ہیں. دنیا تو یہی چیز ہے، دنیا قریب لگتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی چیز سے تعبیر دی ہے. اور آخرت دور ہے، اس کے بارے میں انسان کوئی کوشش کرتا ہی نہیں ہے. وہ تو مریں گے تو پتہ چلے گا کتنی قریب آ جائے گی. جس طرح حضور نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اس دنیا سے نکل جاتا ہے، نکلنے سے مراد یعنی انتقال کر جاتا ہے، اس دنیا سے رحلت کر جاتا ہے، انتقال کر کے اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، تو اس کی گویا کہ قیامت تو شروع ہو گئی. اس نے وہ ہڈن فیکٹس دیکھنا شروع کر دیے، اس نے وہ انسین معاملہ، غیبی معاملہ اللہ کا دیکھنا شروع کر دیا. تو وہ تو عالم اخروی ہے. لیکن ابھی جو چیز قریب ہے وہ دنیا ہے. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، اس وقت کو یاد کرو جب اس میدان کے ادھر والے قریبی کنارے پہ تم تھے، یعنی وہ تیسرا سرا جو مدینے کی طرف جاتا ہے. وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ تھے پرلے کنارے پر، یعنی میدان کے اس طرف قریش بھی آ گئے. والرکب اسفل منکم، اور جو قافلہ تھا قریش کا وہ نیچے کی طرف سے ہوتا ہوا بچ کے نکل بھی گیا تھا. والرکب اسفل منکم، ابو سفیان اس بدر کی گھاٹی میں گئی نہیں بلکہ نشیبی علاقے سے اپنے قافلے کو بچا بچا کے 50,000 دینار کا جو سامان تھا بچا بچا کے واپس مکے لے گئے. لیکن اصل شے دیکھیں، تدبیر یہ آ رہی ہے جو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ. اور اگر اللہ ہی کو منظور نہ ہوتا، کوئی بات ٹھہرانے کی مقصود اللہ ہی کو نہیں ہوتا، تو ضرور اس میں تم میں بھی اختلاف ہو جاتا. مطلب اگر تم وعدہ کر کے بھی وہاں پہنچ جاتے، جس طرح اپوائنٹمنٹ میں بھی آپ دیکھتے ہیں تاخیر ہو جاتی ہے. اگر آپ کو کسی دوست سے ملنا ہے کہ میں آج لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں آپ سے 10 بجے ملوں گا، آپ بھی آ جائیے گا، تو ہوتا ہے نا کبھی کبھار آپ جلدی پہنچ جاتے ہیں کہ وہ آدھے گھنٹے لیٹ آتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ عین وقت تو نہیں آ پاتا کوئی بھی، جتنا میرا ایکسپیرینس ہے. تو وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم بہت زیادہ گاڑی تدبیر بھی کر لیتے، اگر بہت زیادہ ٹائم کو فوکس بھی کر لیتے کہ ہم بھی اس ٹائم پر آئیں گے، کفار بھی اس ٹائم پہ آئیں گے، لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، تو عین ممکن تھا کہ تمہارے اندر اختلافات ہو جاتے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں یہ ٹائم اپوائنٹڈ سوٹ نہیں کر رہا ہے، اور آپ مکے میں اور اس طرف کیوں قریب جا رہے ہیں جہاں پہ جنگ بدر ہونے والی ہے، آپ مدینے میں ہی محصور ہو رہی ہے. ایسے بھی کچھ لوگوں نے شاید مشورے دیے ہوں. لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، ضرور تم میں پھر اختلاف ہو جاتا. لیکن وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن جو اللہ کروانا چاہتا تھا وہ اس بات پہ منظور تھا کہ اس معاملے کو تکمیل کر دے. یعنی اگر تم طے کر کے بھی آتے تو اتنا ہو جاتا کہ کچھ نہ کچھ تاخیر ہو جاتی، کچھ نہ کچھ ڈیلے ہو جاتا. مطلب اس معاملے سے بالا تر ہو کر ہم نے یہ معاملہ تمہارے لیے کرا دیا کہ اپنی مشیت اور اپنی تدبیر خداوندی کے ساتھ تم دونوں کو بیک وقت اس میدان میں اللہ تعالیٰ لے کر آ گیا. کیوں؟ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ جو بات اللہ کو منظور ہے وہ پوری ہو. یعنی اللہ خود جانتا تھا اور خود چاہتا تھا اور خود اس کی یہ خواہش بھی تھی اور خود اس کی یہ اسکیم تھی کہ بھرپور مقابلہ ہو، ٹکراؤ ہو جائے اور آج پتہ چل جائے کہ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو یوم فرقان بنانا تھا، فرق کر دینے والا دن، حق و باطل میں اور اہل ایمان اور کفار کے درمیان فرق کر دینے والا دن. لِيَهْلَكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ،
تاکہ جو ہلاک ہونا چاہے وہ ہلاک بھلے ہو جائے، گمراہ رہنا چاہے بھلے گمراہ رہے، لیکن بات کے آ جانے کے بعد، بات کے آ جانے کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد کے آ جانے کے بعد۔ اب ظاہر بات ہے جتنے لوگ مر گئے یا جتنے لوگ دم دبا کے بھاگ گئے اس جنگ بدر کے بعد واپس مکے کی طرف، ان کے بچے کچے سردار چلے گئے، تو اب ان کو بھی تو پتہ چل گیا نا کہ ہم نے رسول اللہ سے ایک ٹکر لی ہے، تو دیکھ لو ہمارے 70 ہمارے بڑے بڑے سردار ہیں وہ مارے گئے۔ تو جس کو بھی پھر مطلب ہلاک ہونا ہے وہ اس بات کے آ جانے کے بعد ہلاک ہو۔ اور یحییٰ من حی عن بینہ، اور جس کو زندہ رہنا چاہے، جو ہدایت یافتہ رہنا چاہے، وہ اس نشانی کے آ جانے کے بعد زندہ رہے، نشانی یافتہ رہے۔ یعنی اب بھی عوام کی آنکھیں اگر نہ کھلیں اور وہ خود اپنے ان سرداروں کی باتوں میں آ کے ان کی جن سرداروں نے ان کی مت مار دی ہے، اگر وہ اسی میں لگے رہے تو اب بات واضح ہو چکی ہے۔ ناؤ دے آر ریسپانسبل فار دیئر کوڈ اینڈ کنڈکٹ، اب وہ خود ذمہ دار ہیں، وہ آگے جو معاملہ کریں گے وہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا اٹھا کے بھیجیں گے۔ تو اب جو ہلاک ہو وہ ہلاک بھلے رہے لیکن بات کے کھل جانے کے بعد، اور جس کو زندہ رہنا ہے وہ اور مزید ترقی یافتہ اپنی ہدایت میں کرتا رہے، یعنی جس کی روحانی زندگی انٹیکٹ ہے اس واقعے کے بعد اس کو حیات مانوی حاصل ہو جائے گی۔ جو اہل ایمان صحابی سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پارٹی میں تھے، ان کا ایمان تو اس جنگ بدر کے بعد اور ڈبل ہوا ہے۔ کوئی وجہ ہے نا کہ جنگ احد کی اتنی بڑی بہار کو بھی انہوں نے برداشت کر لیا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس سے 2 سال قبل 3 سال قبل اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ فتح بھی تو دلائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ نصرت بھی تو اللہ تعالیٰ کی خاص مدد 1000 فرشتوں سے بھی تو ہوئی ہے۔ تو جو ہلاک ہونا چاہے کفار میں، یعنی خود غیر شعوری زندگی اپنی گزارنا چاہے، ہلاک سے مراد یہ نہیں ہوگی اس میں کہ وہ مطلب زندہ تھے مر گئے، نہیں، ایک ہوتا ہے غیر مانوی انداز میں اپنی رویہ اختیار کر دینا، غیر شعوری طور پہ، یعنی حیات مانوی جو اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں اس کے خلاف اپنے آپ کو گناہوں میں رکھ رکھ کے اور ہٹ دھرمی اور تعصب اور تکبر کی آگ میں جل جل کے ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر سننے نہیں دیتا۔ تو یہ کافر جو ہار کے واپس چلے گئے، یہ بول کے گئے تھے کہ ابھی ہم دوبارہ جنگ کا بدلہ لیں گے، اور جنگ کا بدلہ جب انہوں نے جنگ احد میں لیا ہے تو یہ بھی بول کے گئے ہیں سارے کے سارے، آج ہم نے جنگ بدر کا بدلہ لے لیا ہے، اب ان مسلمانوں کو چھوڑ دو، جانے دو۔ مطلب ایک یوں سمجھیے کہ ایک رحم کے انداز میں انہوں نے بولا ہے، تنزیہ۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اب دیکھیں ایک اور معاملہ بڑا خوبصورت ہوا کہ جب بدر سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خیمے میں آرام کرا، نیند کی کیفیت میں گئے، اور انہوں نے جو خواب دیکھا، وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کافر ہم کل مقابلہ کریں گے کفار سے، اور یہ بڑے بڑے جو ان کے سردار ہیں یہ تو ہمیں بہت کم نظر آ رہے ہیں خواب میں، ان کی تعداد اللہ نے کم کر کے دکھائی، حالانکہ 1000 کا لشکر تھا۔ اور یہاں جب عین جنگ بدر میں واقعہ ہوا ہے اور یہ تلوار سے تلوار کا ٹکراؤ ہوا ہے تو مسلمانوں کو تو وہ کم نظر آ ہی رہے تھے، لیکن یہاں کفار کو بھی مسلمان کم نظر آ رہے تھے۔ یہ بڑا عجیب معاملہ ہوا ہے۔ کفار یہ سمجھ رہے تھے ارے یہ تو 313 نہیں ہے، تو 300 یا 280 270 لگ رہے ہیں، ابھی ہم ان کا سورما بناتے ہیں۔ اور یہاں مسلمانوں کو 1000 کا لشکر نہیں لگ رہا تھا، بلکہ وہ سمجھ رہے تھے 200 300 لوگ ہیں، ہم سے کمتر ہیں، ابھی ہم ان کو مار کے غالب ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہر صورت حال میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تدبیر کر دی، ایسی مشیت کر دی جس کو انسان پہنچنے کے لیے بھی یوں سمجھیے کہ اس سے فروتن ہے۔ انسان بھی اپنی پلاننگ اور اسکیم کے ذریعے سے اس جگہ نہیں پہنچ سکتا جہاں اللہ نے ان کو عین میدان بدر میں پہنچا دیا۔ اسی لیے دیکھیں آگے فرمایا اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، وہ وقت بھی قابل ذکر ہے اور ہماری احسان ماننے کا ایک بہت عظیم و شان موقع ہوگا تم سب کے لیے، وہ وقت بھی قابل ذکر ہے، فی منامک قلیلا، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اے نبی ان کی تعداد آپ کو اپنے خواب میں کم دکھائی۔ اب یہ معاملہ نہیں ہے کہ یہ معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خواب ہے وہ جھوٹا تھا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ نبی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، لیکن البتہ 1000 کے لشکر کی مانوی حقیقت ان کو دکھائی گئی ہے جنگ بدر میں۔ یعنی کسی شے میں ہوتی ہے کوانٹیٹیو ایلیمنٹ اور کسی شے میں ہوتی ہے کوالٹیٹیو ایلیمنٹ۔ 1000 کا نوٹ ہے، اس میں 100 کے آ جائیں گے آرام سے 10 نوٹ، ٹھیک ہے، لیکن ظاہر بات ہے اس 100 میں کون سا نوٹ کتنی اہمیت کا حامل ہے، اس نوٹ میں کتنی برکت ہے، اس نوٹ میں کتنی کوالٹیٹیو ایلیمنٹ ہے۔ تو کسی شے میں ایک کوانٹیٹیو ایلیمنٹ ہوتی ہے اور کسی شے میں کوالٹیٹیو ایلیمنٹ بھی ہوتی ہے۔
ان کی کوانٹیٹیو یعنی تعداد تو ان کی یہی تھی 1,000 کا لشکر، لیکن ان کی جو کوالٹی تھی وہ بہت ایک دم دبدبی سی تھی۔ 1,000 کے لشکر کی معنوی حقیقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے خواب، عظیم خواب میں دکھائی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ جنگ بدر میں جو لڑنے آئے تھے لوگ مکے سے، وہ تو خود جانتے تھے، وہ تو خود سمجھتے تھے کہ یہ جو ہمارے محمد الرسول اللہ، ہمارے عظیم الشان دوست ہیں، یہ تو ہمارے ساتھی ہیں، بہت اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، ہم نے تو خود ان کو صادق اور امین کا خطاب دیا ہے۔ اور ظاہر بات ہے ان کے صحابہ بھی وہ تو حق پر ہیں، قریش کے بلکہ بہترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، ایک خدائے واحد کے ماننے والے کی وہ عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا کیا قصور ہے جو یہ سمجھ رہے ہیں قریش نیکی کا حکم دے رہے ہیں، برائی بدی سے روک رہے ہیں۔ تو جو ان کے شریف لوگ تھے عوام الناس میں، جس کو آپ سائلنٹ میجورٹی کہتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ حس موجود تھی کہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں یہ حق ہیں، ایک دم صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے اپنے سرداروں کی وجہ سے وہ ایک یوں سمجھیے کہ پریشر کی وجہ سے آ گئے تھے اٹھ کے۔ اب جو سردار اور قبائلی زندگی میں ایک کیفیت ہوتی ہے کہ سب نے چلنا ہے تو سارے کے سارے نکل پڑے۔ اس میں خود جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت اہم ممبرز بھی تھے ان کی فیملی کے، ابھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا انشاءاللہ، جن کو بعد میں باقاعدہ قید ہوئی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ جو ان سارے لوگوں کو جو قید ہوئی ہے اور ان پر جو ٹارچر کیا گیا ہے، تو حضور نے باقاعدہ بولا ہے کہ ہلکا ہاتھ رکھو ان لوگوں پہ۔ ایک ان کے ریلیٹیو میں تھے، ان کا نام ذہن سے نکل گیا ہے، وہ آگے آ جائے گی بات انشاءاللہ، کہ جب ان کے وہ بند باندھے ہوئے تھے ایک طریقے سے ہتھ کڑیاں، تو پوری رات جو ہے وہ سسک رہے تھے، آوازیں آ رہی تھیں، تو حضور نے فرمایا کہ اس بندے کی جا کے ہتھ کڑیاں کھول دو، بند جو ہے، اور یہ نہیں بولا اس بندے کی، بلکہ یہ بولا کہ تمام لوگوں کے بند جو ہے ڈھیلے کر دو۔ اگر یہ بولتے کہ اس بندے کی تو یہ تو ایک فیوریٹزم ہو جاتا، بائسنس ہو جاتی، اور حضور نے کوئی کام بائسنس اور فیوریٹزم کا نہیں کرا بلکہ انصاف کا کیا۔ تو ایسے بھی معاملات ہوئے ہیں، ہم لوگ پڑھتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ بس قرآن مجید ہے ترجمہ پورا کرنا ہے، نہیں 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 نہیں، اس میں کچھ جذباتی معاملات تھے، کچھ نفسانی کیفیات تھیں کہ یہ لوگ خود جو آ گئے تھے وہ خود سمجھتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر ہیں، ہم کیسے ان سے لڑنے چلیں۔ لیکن ظاہر بات ہے اپنے سرداروں نے جو مت ماری ہوئی تھی ان لوگوں کی کہ محمد الرسول اللہ یہاں سے چلے گئے، وہ پلاننگ کر رہے ہیں آؤ ان کے خلاف لڑتے ہیں، وہ زبردستی میں بیچارے آ گئے۔ لہٰذا اس لشکر میں وہ کیفیت نہیں تھی جو ایک برحق کیفیت ہوتی ہے، ایسی کیفیت جو کہ ایک جماعتی نظام میں ہونا ضروری ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہم لڑ پڑیں گے، نہیں نہیں نہیں، ان میں وہ کیفیت تھی نہیں، بلکہ ایک دم یوں سمجھیے کہ دبدبے سے لوگ تھے، ان میں وہ معاملات اور وہ کیفیت اور وہ حیثیت اور وہ وجاہت جنگ والی تھی ہی نہیں، بلکہ اپنی سردار کی وجہ سے، جو بڑے بڑے ان کے سردار کے تھے، ان کے رحم و کرم پہ اور ان کے پریشر پہ ہو کر اٹھ کے آ گئے تھے۔ لہٰذا خواب میں جو دکھائی گئی ہے وہی کیفیت یہاں بتائی گئی ہے، وَلَوْ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، کہ نبی وہ وقت یاد کریں جب آپ کو ان کی تعداد بہت کم کر کے دکھائی گئی ہے آپ کے خواب میں، وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، اور اگر ان کی تعداد ہے نبی آپ کو زیادہ کر کے دکھائی جاتی اور آپ ان سے اپنے سارے کے سارے اہل ایمان سے بعد میں مشورہ بھی کرتے کہ 1,000 کا لشکر آ رہا ہے، لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ، تو تمہاری ہوا اکھڑ جاتی، ان اہل ایمان کے اندر جو ہے وہ روب اور دبدبہ نہیں رہتا، پھر یہ گھبرا اٹھتے کہ ہم تو صرف 313 ہیں، 1,000 کے لشکر کے پر کیسے قابو یافتہ ہوں گے۔ لَفَشِلْتُمْ، ان لوگوں کی ہوا ہل جاتی، ان کی ہمتیں جو ہے وہ جواب دے جاتی، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ہوتا یہ کہ تمہارے معاملات میں اختلافات شروع ہو جاتے، کچھ لوگ کہتے بھائی 313 ہیں، 1,000 پہ کیسے غلبہ پائیں گے، وہ تو عین ممکن تھا کہ لوگ چھوڑ چھوڑ کے نکل جاتے، ہم تو واپس ہے نبی مدینہ جا رہے ہیں، 313 کیسے اللہ تعالیٰ غالب کرے گا ان لوگوں پہ۔ لیکن یہ اعتماد تھا کچھ عظیم الشان لوگوں کا کہ کم تعداد میں بھی، جس طرح ہم لوگ پڑھ چکے ہیں طالوت اور جالوت کا معاملہ دوسرے پارے کے اختتام پہ، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت، کہ کم تعداد میں بھی لوگ جو ہے غلبہ پاتے ہیں، کم حیثیت کم تعداد میں بھی انسانوں کا اللہ تعالیٰ فتح سے ہمکنار کرتا ہے، تم بھروسہ تو کر کے دیکھو اس پہ۔ اس لیے یہاں فرمایا اگر اللہ ہی ان کو زیادہ کر کے دکھا دیتا لَفَشِلْتُمْ، تم لوگ کی تو ہوا اکھڑ جاتی، ہمتیں جواب دے جاتی، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تمہارے آپس باہمی معاملات میں ایک نزاع کا معاملہ ہوتا ہے، اختلافات کا معاملہ شروع ہو جاتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ کو یہ منظور تھا کہ وہ تمہارے لیے سلامتی کا معاملہ کرے، کسی بھی اختلافات میں تم نہ پڑو، بلکہ ان تمام اختلافات سے بالا تر ہو کر تم یہ دیکھو کہ آگے تمہاری جنت انتظار کر رہی ہے، یہاں جام شہادت نوش کرو گے اور وہاں ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں شہادت کا رتبہ اور مقام پاؤ گے۔
ولیکن اللہ سلم، اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کو بچانا چاہتا تھا، سلامتی کا معاملہ رکھنا چاہتا تھا. انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کی جو مخفی باتیں ہیں، چھپی ہوئی باتیں ہیں، جو انسان زبانوں تک نہیں لا سکتا. اور زبان تو کیا، ایسے خیالات بھی ہوتے ہیں ہمارے جو ہمارے ذہنوں تک نہیں پہنچتے ہیں. ہلکا سا دل میں خیال آتا ہے اور وہ خیال جو ہے دھل جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ان سے بھی واقف ہے. یعنی اس کیفیت میں ہلکا بھر جس کے بہت تھوڑے بہت قدم جو ہیں وہ یوں سمجھیے کہ ایک کیفیت طاری ہو گئی زلزلے کی ان کے قدموں میں، تو یہ معاملہ بھی اللہ کو معلوم ہے. البتہ انہوں نے منہ سے کوئی اقرار نہیں کرا اپنی اس کیفیت کا، لیکن انہ علیم بذات الصدور، اللہ ہی تو ہے جو کہ سینوں کی مخفی باتوں کو جانتا ہے. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور اس وقت تو یاد کرو جب اللہ، اب ہوا یہ ایک اور اللہ کی طرف سے ایک یوں سمجھیے کہ اضافی بونس والی ایک معاملہ ہوا ہے، یعنی ایک اضافی مدد ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، کہ ظاہر بات ہے. اچھا اس معاملے میں آپ کو میں بتا چکا کہ ان کی مانوی حقیقت حضور کو کم کر کے دکھائی ہے. مزید یہ ہوا کہ جو دونوں کو عین مقابلہ جو جنگ بدر میں ہوا ہے اس گھاٹی میں، کہ جب کفار کی تلوار اہل ایمان کی تلوار سے لڑی ہے، ٹکرائی گئی ہے، تو ہوا یہ کہ مدینے والوں کو بھی جو آئے تھے جنگ کرنے کے لیے اور جنگ بدر کا یہ معاملہ ہوا ہے، یہاں حضور کو بھی وہ لوگ کم نظر آ رہے اور وہاں ان کو بھی یہ لوگ کم نظر آ رہے، تاکہ ہر طریقے سے جنگ ہو جائے. معاملہ کوئی بے جو تاؤ کا نہیں رہے، بلکہ جنگ ہو اور جنگ ڈٹ کر ہو، کیونکہ اس کو یوم فرقان بنانا تھا. کوئی کسی وجہ سے کنی کترانے والا معاملہ نہیں بنانا تھا، یا کوئی ایکسکیوزیبل معاملہ نہیں بتانا تھا، بلکہ ایک دم ڈٹ کے ہو، کیونکہ اس کو یوم فرقان بنانا ہے. اس لیے فرمایا وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اللہ تعالیٰ تم کو جب کہ تم مقابل ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری نظر میں ان کو کم کر کے دکھایا. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور یہ بھی معاملہ ہوا کہ ان کی نگاہ میں تم کو کم کر کے دکھایا. یعنی ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک بونس رکھ دیا ان لوگوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، کہ جنگ ہو اور ڈٹ کر ہو، تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ کی مدد اور نصرت اور تائید اور ہمدردی کن کے ساتھ ہے. لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ جو بات اللہ کو کرنا منظور ہو وہ اس کی تکمیل کر دے، مکمل کر دے، اس جنگ کو ہو جائے. تاکہ اس جنگ کے بعد بھی ایک آپشن ہے کہ اب بھی ایمان لے آؤ کفار، اگر نہیں لاؤ گے تو تم لوگ کو قتل کر دیا جائے گا، جس کا معاملہ ہم لوگ سورہ توبہ میں پڑھیں گے، اس کے نیکسٹ سورہ جو آ رہی ہے. یعنی وہ عذاب کی دوسری شکل ہے جو ان پر ہوئی ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تو یہ کرنا منظور تھا، اس کی تکمیل کرنا، امرن کان مفعولا، اس فعل کے امر کرنا، اس فعل کو باعث تکمیل پہنچانا، یہ اللہ کا معاملہ تھا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات رجوع کر دیے جائیں گے. جتنے معاملات دنیا میں بھی تم دو نمبریاں اور یہ سارے جھوٹ بولنے کا معاملہ اور وراثت ناحق کھانا، یہ سارے جو جرم انسان کر رہا ہے، آج نہیں مرو گے کل تو مرو گے، اور کل نہیں مرے پرسوں مرو گے، پرسوں نہیں تو ترسوں، جانا تو ہے، آج نہیں تو کل، کبھی نہ کبھی تو جانا ہے. تو کس منہ سے اللہ کے پاس جاؤ گے اگر گناہوں اور نافرمانی اور معصیت میں زندگی گزاری ہے. اس لیے فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ ہی کی طرف تمام معاملات رجوع کرنے والے پہنچ جائیں گے. یعنی رجوع تمام معاملات وہیں پہ ہی ہوتے ہیں ذات باری تعالیٰ میں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اس کھوئی ہوئی وجاہت اور کھوئی ہوئی حیثیت کو دوبارہ ان کو ریکال کر کے ریممبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عزم کو اپنے اندر بیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اگر جنگ بدر میں 313 1000 کے لشکر پر قابو یافتہ ہو سکتے ہیں تو وائی ناٹ وی مسلمس، ہم سارے کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم لوگ بھی تو چند تعداد ہیں، وہ لوگ بھی تو چند تعداد ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں زیادہ ہیں. آج تو معاملہ اور ہمارے حق میں ہے. البتہ اپنی پروفیشنل لائف میں ہم لوگ چند تعداد میں ہیں، تو چند تعداد میں بھی ہیں تو کیا ہے، دین کو تو غالب انشاءاللہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کی مدد سے کرنا ہے نا. تو جہاں جہاں جو انسان ہے، چاہے پروفیشنل لائف میں، چاہے پرسنل لائف میں، چاہے جس کا کیریئر ابھی آغاز ہو گیا ہے یا جس کا کیریئر آلموسٹ مکمل ہو گیا ہے، سب کچھ اس نے حاصل کر لیا ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ آج سے ہی ہم اپنا سارا کا سارا وقت اقامت دین کی جد و جہد میں لگا دیں، دین کو غلبہ کرنے کی جد و جہد میں لگا دیں، دین کو واپس پریویل کرنا، کہ دین کا ایک ایک حرف دوسروں تک پہنچانا، اور نہ صرف پہنچانا بلکہ اس کو رہتی دنیا میں کسی طرح قائم کر کے دکھانا. اور اس کے لیے اللہ نے ایک میدان رکھا ہوا ہے، اور یہ میدان ہے جناب محمد الرسول اللہ کی وہ اعلیٰ ترین تربیت اور محنت.
تو اس قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھیں، عمل کرنے کی اللہ توفیق دے، اور اس کو آگے پھیلا کر اس کا جو دینی نظام ہے اس کو قائم کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اور اس میں واقعہ یہ ہے کہ اگر آپ کے جسم کا ایک ایک خون بھی لگ جائے اور جسم کا ایک ایک سیل بھی لگ جائے تو بھی یہ سمجھ لیجئے معاملہ جو ہے گھاٹے کا سودا نہیں ہے، بہت عظیم معاملہ ہے یہ نبیوں والے کام ہے اللہ کے فضل و کرم سے، جو کہ ہم اور آپ کر سکتے ہیں، کہ اپنی آخری سانس تک جس طرح حضور نے بھی فرمایا کہ may the last one understands my words better than those who listen to me directly on the day of Arafah in the last sermon of Holy Prophet۔ کوئی وجہ تھی نا، تو آپ پلیز اس کی کوشش کریں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ 10 پارے سمجھ لیجئے کہ مکمل کر لیں گے چند دنوں میں، تو 1/3 پارہ آپ لوگ، 1/3 قرآن مجید آپ لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اب بھی اگر آپ لوگ دین کی اہم ترین کاموں کو اچھا نہ سمجھیں اور اس کو دل سے قبول نہ کریں اور اپنی رسپانسبلٹیز اور ذمہ داریوں کو نہ سمجھیں، تو دوستوں پھر یہ درس قرآن کرانے کا مجھے نہیں لگتا کوئی فائدہ آپ لوگ کی ذہنی شخصیت پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ثواب تو مل جاتا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اپنے اندر جو ہے روح چھپی ہوئی ہے اس کی فکر کریں، اور اس روح کی حیات مانوی کے لیے فکر کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی اس میں کمی کوتاہی ہوئی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے شان غفاری اور شان ستاری سے درگزر فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات